10 اور 11 محرم کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کا معجزہ۔ جس گھر میں 10 11 محرم کو یہ سورت پڑھی جائے اس گھر کا کیا معجزہ ہوتا ہے، ضرور سنیں۔ محرم کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کا معجزہ۔ 10 اور 11 محرم کو جس گھر میں سورہ کوثر پڑھا جائے اس گھر کا کیا معجزہ ہوتا ہے۔ لازمی اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ 10 محرم کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی وقت کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے تنگستیاں دور ہو جائیں۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں کی تنگستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 اور 11 محرم کو جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جائے گی وہ گھر رحمتوں و برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو 10 محرم اور 11 محرم کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہے۔ 2023 میں بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے، بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے لوگ غم میں مبتلا ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ بعض اوقات انسان رزق کی کمی کی وجہ سے سوچ بچار میں چل پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے، رکاوٹیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ میاں بیوی کی محبت کی کمی کے لیے، کاروبار میں مسائل کے لیے، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے 10 محرم کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی صورت آپ کے حوالے کریں گے جو ہر کسی کو یاد ہوگی۔ کتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی صرف اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ نئے سال نئی خوشیاں لے کر آئے گا۔ نئے سال کے 10 11 محرم کو جو سورج نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں و برکتوں کی فضل و برکت سے آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ محرم کو اللہ تعالیٰ نے فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی اسی مہینے سے ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی دن کو جب اللہ نے آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے، ان میں سے 4 حرمت و آداب کی ہیں، یہی صحیح دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر بھی اسی حالت پہ آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور 14 رجب المرجب، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و احترام بڑھا دیا، اور ان مہینوں میں جو نافرمانی کرتے ہیں اس کا گناہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالحہ کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے اور مہینوں کے مقابلے میں بہت افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رسول اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور متعین کر دیے ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل والی ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ وغیرہ۔
اس مہینے میں عاشوراء کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے آئندہ اور 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کی پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام شروع کر دیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں بھی شمار ہیں لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت 2 وجوہات ہیں، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن ہے۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، جو لوگ درد کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کو لگ جاتی ہے تو جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض داروں کا قرض سے نجات مل جائے گی، صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ میری بہت سی بہن بھائی جو قرض دار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اور جب قرض سر پر منڈلاتا ہے تو جینا حرام کر دیتا ہے، زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ سورت پڑھنے والے پر میرے رب کا خاص کرم ہوگا۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ دے کر چلی جاتے ہیں، رشتے ہونے کا نام نہیں لیتے، تو 10 اور 11 محرم کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جائے گی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر پریشانی و مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگو گے مل جائے گا۔ صرف 3 مرتبہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورت بہت ہی مبارک ہے۔ یہ وظیفہ تقدیروں کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غریبی نہیں جاتی، ہمارے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، وہ صرف ایک بار یہ سورت پڑھ کر سو جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے ہی نہیں، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آپ کی وہ پریشانیاں جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس وظیفے کو اگنور نہ کریں، اسے پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، اگر نہ پڑھیں تو پچھتائیں گے۔ یہ موقع بار بار تو نہیں ملتا۔ نیا سال شروع ہوتے ہی 10 اور 11 محرم کو یہ وظیفہ ضرور کرنا۔ اس وظیفے کو معجزہ کی صورت میں چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی صورت، یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ میرا بنایا ہوا وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ تو رب کعبہ کی کلمات ہیں۔ رب کعبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان لفظوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کی ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اگر آپ بھی قرآن کی عظمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور کریں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی وہ گھر اربوں نہیں کربوں پتی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کا آغاز ہے جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحم بہت مہربان ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ قرآن کی ایک صورت الرحمن کے نام سے ہے جس کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت الرحمن کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری صورت میں شروع سے لے کر بہت ہی انمول بیان کیا گیا ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ واقعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور جب بندہ چند آنسو بہاتا ہے
اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی رحمت سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے رب نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی برکت سے، اس نام کے ذکر سے جو کوئی رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ رب کعبہ نے قسم کھائی ہے کہ اس کے بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے سورہ کوثر کی دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے یہ وظیفہ یا فتح وہ نام ہے، وہ مبارک نام ہے جس کی رب نے قسم کھائی۔ اور اگر آپ بھی اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو یہ موقع سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ رزق و دولت سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ صرف اور صرف یا فتح کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا فتح کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ نئے سال کے 10 اور 11 کو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار یا فتح پڑھیں۔ دوران ہی میں آپ پر نظر کرم ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوار دیے گئے ہیں۔ قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد مل جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ لوگے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گی کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ جو بھی کام کرو گے، جس بھی ارادے سے کرو گے، کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ آخر میں 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نئے سال شروع ہوتے ہی گناہوں کی بخشش بہت ضروری ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے چھوٹی بڑی گناہوں کو بخشوا لینا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہی ہے گناہ کرنا، غلطی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ نے اللہ کے مبارک نام کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وظیفہ تبھی کام کرے گا، تبھی آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا جب آپ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھو گے۔ اسی لیے آپ نے وظیفے کے آخر میں 11 بار استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے اور اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنے رب کو منا لینا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لینا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ کو پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی کریں جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔